مہکی فضا الکرم 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 اے خدا الکرم الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے کمبائنڈ لیکچر آف انگلش اینڈ پارٹ اسٹڈیز از بینگ ڈیلیورڈ ٹو مائی اسٹوڈنٹس۔ تو اس کا پیسیج نمبر بیٹے لیسن ہمارا چل رہا تھا نوائز ان دا انوائرمنٹ۔ ہیئر آئی ہیو ریٹن آن دا بورڈ سیورل ڈیفیکلٹ ورڈز، اس کو بھی ایکسپلین کریں گے۔ آج ہم نے ایک چھوٹا سا پیسیج کرنا ہے اور انتہائی اہم پیسیج ہے، کئی بار یہ سالانہ امتحانات میں آ چکا ہے، تو ایک چھوٹا سا پیسیج ہم پڑھیں گے، اس کو انتہائی توجہ سے آپ سنیے گا۔ پیسیج نمبر 6 ہے بیٹے، نوائز پولوشن کازز، نوائز پولوشن شور کی آلودگی کازز وجہ بنتی ہے، ناٹ اونلی انوائرمنٹل ڈیمیج، نہ صرف ماحول کی تباہی کا، ماحول کی خرابی کی وجہ بنتی ہے، بٹ اٹ ہیز آلسو اے نیگیٹو امپیکٹ، بلکہ اس کا جو ہے وہ ایک منفی اثر بھی ہے آن ہیومن ہیلتھ، انسانی صحت پر بھی اس کا منفی اثرات یہ ڈالتی ہے۔ اٹ کین کاز، یہ وجہ بن سکتی ہے اگریشن، جارحیت کا، یکدم وہ انسان ہیجان کی کیفیت میں آ جائے، غصے کی کیفیت میں آ جائے۔ اٹ کین کاز اگریشن، یہ جارحیت کی وجہ بن سکتی ہے۔ ہائپر ٹینشن، خون کے دباؤ میں اضافے کا، فشار خون کا باعث بن سکتی ہے۔ بگ سٹریس لیول، انتہائی ذہنی دباؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ ہیئرنگ لاس، قوت سماعت کے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ ریسٹ لیسنس، بے چینی کا باعث بن سکتی ہے۔ ڈپریشن، افسردگی کی باعث بن سکتی ہے۔ اینڈ انسومنیا، اور بے خوابی کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس سب کو جوڑ لینا آپ نے تمام یہ ورڈز کو۔ انسومنیا، بے خوابی، کین فردر لیڈ، مزید باعث بن سکتی ہے ٹو اینزائٹی، اضطراب کا، شدید ذہنی پریشانی والی کیفیت کا باعث بن سکتی ہے۔ بیڈ ٹیمپر، غصے کا، اینڈ ایموشنل سٹریس، اور جذباتی دباؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ جذباتی دباؤ کا بیٹے یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان یکدم فوراً سے پہلے جو ہے نا اپنا ریئیکشن دے دیتا ہے، قوت برداشت نہیں رہتی پھر اس میں۔ دس گیوز دیم ان ایڈیشن، اس کے علاوہ یا مزید برآں، ان ایڈیشن اس کے علاوہ، نوائز پولوشن، شور کی آلودگی، کین سیریسلی افیکٹ، یہ بڑی ایک برے طریقے سے اثر ڈال سکتی ہے۔ دا لرنر ہوتے ہیں پڑھنے والے، مطلب طالب علموں پر بھی اس کے نیگیٹو امپیکٹس، نیگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں۔ دس گیوز دیم unnecessary mental and physical tension، اور یہ چیز کا مطلب ہے نوائز پولوشن، شور کی آلودگی انہیں دے سکتی ہے unnecessary، غیر ضروری، مینٹل، ذہنی، اینڈ فزیکل ٹینشن، اور جسمانی بے چینی یا پریشانی ان کو دے سکتی ہے۔ تو یہ ایک ہی پیسیج آج ہم نے کرنا تھا۔ اب میں آپ کو سیورل میننگ ان کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ انوائرمنٹل، ماحولیاتی، ماحول سے متعلقہ، ماحول سے ریلیٹڈ، ڈیمیج بیٹے نقصان کو یا تباہی کو کہتے ہیں، نقصان یا تباہی، امپیکٹ اثر، اگریشن جارحیت، ہائپر ٹینشن فشار خون یا خون کا دباؤ، یکدم خون کا دباؤ جو ہے نا وہ تیز ہو جاتا ہے۔ سٹریس، STRESS، سٹریس دباؤ کو کہتے ہیں۔ ریسٹ لیسنس، بے چینی۔ انزومنیا، بے خوابی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان کو نیند نہیں آتی، 3-4 بجے تک جاگتا رہتا ہے، بے چینی کی سی کیفیت رہتی ہے، سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکتا، نیند بھی نہیں آتی۔ اینزائٹی، یہ بے چینی، اضطراب، تشویش، پریشانی، اس مفہوم میں یہ استعمال ہوتا ہے بیٹے۔ ٹیمپر، غصہ ہو گیا۔ ایموشنل، جذباتی، unnecessary، غیر ضروری، ٹینشن، پریشانی۔ از دیٹ کلیئر جی؟ اس کو میرا بیٹا اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے۔ آئی ریپیٹ اگین اینڈ اگین، اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ یو میں سے پیراگراف آف دس لیسن، یہ لیسن بھی بڑا اہم ہے، اس لیسن میں سے یہ پیراگراف انتہائی اہم ہے اور اکثر اوقات پیپرز میں آیا کرتا ہے۔ We were discussing about the salient features of 1962 Constitution. ایوب خان imposed martial law in 1958، اور مارشل لا لانے کے بعد وہ گورنمنٹ کرتے رہے، اور وہ ایک پریزیڈنٹ کی حیثیت سے جو تھے انہوں نے عنان حکومت جو تھا وہ سارا سنبھال لیا۔ اور اس کے انٹروڈکشن میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک آئینی کمیشن تشکیل دیا جیسی شہاب الدین کی قیادت میں، اس کے بعد وزیر خارجہ منظور قادر کی قیادت میں ایک آئینی کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے مسودہ وغیرہ تیار کیا،
اور گورنروں کی ختمی منظوری، ایک گورنر مشرقی پاکستان کا، ایک مغربی پاکستان کا، انہوں نے بھی اس کو اپروو کیا. پھر بھی پریزیڈنٹ نے ایوب خان نے اس کے اندر اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر کے ایک حکم نامے کے ذریعے اس کو 1962 میں ملک میں نہ اپنا وہ انفورس کر دیا، اس کو امپلیمنٹ کر دیا. تو وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دا سیلینٹ فیچر آف دس کانسٹیٹیوشن. تو اس میں آج ہمارا یہ سوال ختم ہو جائے گا. بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس فار گرانٹیڈ، بنیادی حقوق جو تھے وہ بیٹے دیے گئے عام پبلک کو، اور ان بنیادی حقوق کا جو تحفظ تھا نا وہ کورٹس کے ذریعے کیا گیا، سپریم کورٹ کے ذریعے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا کہ نو لیجسلیٹو اسمبلی کین کانسٹیٹیوٹ لا اگینسٹ دیز فنڈامنٹل رائٹس. اس کی ایک فہرست دی گئی جس میں خاص کر انجمن سازی کی آزادی تھی، مذہبی آزادی تھی، تحریر و تقریر کی آزادی تھی، اجتماع کی آزادی تھی. اس قسم کی آزادیاں یہ جمہوری دور جو ہوتا ہے نا اس میں آٹومیٹیکلی گرانٹیڈ ہوتی ہیں عام پبلک کو. یو این او میں نے بھی دی ہوئی ہیں. ہمارے اسلام نے بڑے فنڈامنٹل رائٹس دیے ہوئے ہیں، مذہبی اپنا جو بنیادی حقوق ہیں کہ کسی بھی غیر مذہب کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ عبادت نہ کرے. بہرحال یہ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہے. تحریر و تقریر کی آزادی، اجتماع کی آزادی، اور اس کی جماعت بنانے کی آزادی، اور اس کے علاوہ مذہبی آزادی، سیاسی آزادی، اس قسم کے بنیادی حقوق جو تھے نا وہ گرانٹ کیے گئے اکارڈنگ ٹو 1962 کانسٹیٹیوشن. اینڈ دیز فنڈامنٹل رائٹس آر پروٹیکٹیڈ بائی دا سپریم کورٹ، دین سپریم کورٹ آف پاکستان. اس زمانے کے سپریم کورٹ کے ذریعے ان بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا، تحفظ کی ضمانت دی گئی. اسلامی دفعات ایڈ کی گئی. شروع میں پاکستان کا نام صرف جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا، بعض ایک ترمیم کے ذریعے اسلامی کا لفظ اس میں ایڈ کیا گیا. پہلے ہفتے میں ہی غالباً 7 کی 8 ترامیم ہو گئی دستور کے اندر، اور اسلامی کے پتہ چلے کہ یہاں اسلام کا جو ہے وہ بول بالا ہے. اس کے علاوہ قرارداد مقاصد کو اس میں افتتاحیہ کے طور پہ شامل کیا گیا. قرارداد مقاصد میں جو پہلی چیز ہی یہ آتی ہے کہ آل دا پارٹس lies in the hands of Allah and his subjects are bound to exercise these parts according to the wishes of Allah Almighty. اور اللہ Almighty کی wishes کیے ہیں قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں. and according to the sunnah of the Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام اختیارات کا جو ایک سرچشمہ ہے وہ رب کائنات کی ذات ہے، اور اس کے بندے اس کے نائب کی حیثیت سے اس کے مقرر کردہ اصول و ضوابط پر چلانے کے پابند ہیں. تو بڑا ضروری تھا کہ اس کو دستور کا حصہ بنایا جاتا. اس کے علاوہ یہ لازمی قرار دے دیا گیا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مسلمان ہو. از دیٹ کلیئر جی؟ اور عام آدمی کو اس قابل بنایا جائے گا. ایسی اپرچونٹیز شوڈ بی پرووائڈیڈ کہ جن پر عمل کرتے ہوئے ایک عام کامن مین جو ہے اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال سکے. اسلامی مشاورتی کونسل بنائی گئی جی. پریزیڈنٹ کو، گورنرز کو اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کو، قومی اسمبلی کے اراکین کو کسی معاملے میں اسلام کا نقطہ نظر معلوم کرنے کے لیے یہ اسلامی مشاورتی کونسل بنائی گئی تھی. مشاورت مشورہ سے نکل ہے، کسی کو بتانا، مشورہ دینا کسی کو. تو اسلامی یہ جو مشاورتی کونسل تھی اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کو نہیں پتہ چل رہا کہ واٹ اباؤٹ اسلامک ویو پوائنٹ ان دیٹ پرٹیکولر ایشو، واٹ اسلام سیز، تو وہ ان سے رابطہ کر کے مشاورت طلب کر سکتا تھا. لیکن افسوس سے یہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کونسل کی جو تھی نا ایک بے اختیار ادارہ تھی، ایک بے اختیار ادارہ تھی. اس کا اختیار کوئی نہیں تھا. یہ صرف مشورہ دے سکتی تھی. اپنے دیے گئے مشورے پر عمل کروانے کی نہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. صرف مشاورتی ادارہ تھا. مشورہ دے دیں، دوسرے پریزیڈنٹ کی مرضی اس کو مانے یا نہ مانے، کسی اسمبلی کے رکن کی مرضی ہے اس کو مانے یا نہ مانے، گورنر کی مرضی ہے اس کو مانے یا نہ مانے، صرف یہ مشورہ دے سکتے. قومی زبانیں اگین جیسے کہ 56 میں ہم نے دیکھا 2 ہماری قومی زبانیں تھیں، ایک بنگالی زبان تھی، ایک اردو زبان تھی. 62 کے اندر دین مشرقی پاکستان واز اے پارٹ آف دس ایریا، اس کا حصہ تھا باقاعدہ مشرقی پاکستان جو جہاں آج بنگلہ دیش بنا ہوا ہے. تو ان کے اثرات چونکہ 56 میں بھی بڑا تنگ وغیرہ کیا انہوں نے. اگین 62 میں 2 قومی زبانیں تھیں، ایک اردو تھی، ایک بنگالی تھی، اور انگریزی زبان کو دفتری زبان کی حیثیت سے رائج کیا جائے گا. اس قسم کی وہ ایک ارادہ ظاہر کیا گیا. بالواسطہ جمہوریت، ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کا ادارہ بنا کر بالواسطہ جمہوریت کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے، کہ جس کی ٹوٹل ارکان کی تعداد تھی 80,000.
40,000 مشرقی پاکستان سے، 40,000 مغربی پاکستان سے. براہ راست جمہوریت کا سسٹم جو تھا وہ ختم کر دیا گیا. پہلے کامن مین نے ان 80,000 ممبران کو منتخب کرنا تھا، 40,000 مغربی پاکستان سے، 40,000 مشرقی پاکستان سے. جب وہ منتخب ہو جانے تھے تو اپ کمنگ جنرل الیکشن میں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلیوں کے اراکین کو پھر ان اراکین نے منتخب کرنا تھا. ایون انہوں نے ہی پریزیڈنٹ کو بھی انتخاب اس کا بھی کرنا تھا. تو دیز واز سیلین فیچر 1962 کانسٹیٹیوشن. تو یہ ایک تو یہ جو ترجمہ میں نے پڑھایا ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے. فردر اس کو سوال کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. 56 کا کانسٹیٹیوشن کی سیلین فیچرز بھی ایگزام میں آتے ہیں اور یہ بھی 62 کے بھی آتے ہیں. اس کے اندر سے آبجیکٹیو بھی آتی ہے. واہ شہریت کا سوال اکثر اوقات آیا ہوا ہے. چلتے چلتے 2-3 باتیں بڑی ضروری آج میں نے اپنے بچوں سے کرنی ہے. بیٹے یہ سارا کچھ آپ لوگوں کے لیے تشکیل دیا جاتا ہے. صبح صبح اٹھ کے آنا، آپ کے اخلاقی فرائض بھی شامل ہیں کہ جتنے بھی لیکچرز ہوتے ہیں، جس ٹیچر کا بھی لیکچر ہوتا ہے، یو مسٹ گیو یور فل اٹینشن ٹو دیز لیکچرز. دیز لیکچرز ول بی ویری بینیفیشیل فار یو ان پریپیئرنگ فار دا ایگزام 9th 8th اور 10th اینی ہاؤ. تو آپ ان کو ضرور دیکھا کریں انتہائی توجہ سے. اف یو فائنڈ اینی سارٹ آف پرابلم، کسی بھی قسم کا آپ لوگ مسئلہ ہو ریگارڈنگ اینی لیکچر، یو مے کانٹیکٹ اس پرسنلی ان دا آفس ایز ویل ایز ان دا کانٹیکٹ سیکشن. جو کمنٹ سیکشن میں آپ وہاں پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہاں لکھ کے بھیج سکتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، یہ چیز آپ دوبارہ کروا دیں. وی آر ریڈی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد جب آپ اس لیکچرز کو دیکھتے ہیں تو 2 کام بیٹے ضرور کیا کریں. ایک تو کمنٹس میں کوئی مسئلہ وغیرہ ہو وہ لازمی ہم سے پوچھا کریں آپ لوگ، کیونکہ ہمارا یہ کھانا بے سود ہو جائے گا اگر آپ ان کو توجہ سے اٹینڈ نہیں کرو گے. دوسرا، جب آپ لیکچرز دیکھ لیتے ہو، پڑھ لیتے ہو، سمجھ لیتے ہو تو لازمی لائک کے بٹن کو جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا دبا دیا کریں. اس سے ٹیچرز کے اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. از دیٹ کلیئر؟ گاڈ بلیس یو. فی امان اللہ. سی یو ٹمارو.